أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم إليك فكذبوا بما كذبنا بذلكم فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا مكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علمنا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم إلا قالوا لنبلونكم إنا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن قتلتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله العظيم. سورہ یاسین شریف کی چند آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. دوستوں کی سورہ یاسین شریف نہایت مشہور سورت ہے اور پیغمبر علیہ السلام کی طرف سے اس کے بارے میں بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے. جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے ہر شے کا دن ہوتا ہے اور قرآن مجید کا دن سورہ یاسین ہے. نیز آگے یہ فرمایا ہے کہ میری یہ تمنا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں میری یہ تمنا ہے کہ میری امت کے ہر شخص کے دل میں یہ سورت ہو. ہم لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس سورت کو حفظ کر کے اپنے دل میں محفوظ کر کے جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا کو پوری کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کریں. اور وہ اسی طرح ہوگا کہ اس سورت کو یاد کر کے ہم اپنے دل میں محفوظ کر لیں. ہر شے کا ایک دن ہوتا ہے، قرآن مجید کا دل یہ سورت ہے اور اپنے دل کے اندر ہمیں اس سورت کو اتار لینا ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ سب لوگ یہ کوشش کریں گے کہ اس سورت کو حفظ کر کے اپنے دل میں محفوظ کریں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. اس سورت کے اندر بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر اللہ رب العزت نے دلیلیں دی ہیں، قسم کھائی ہے. ہے نا شروع میں یاسین والقرآن الحکیم، یہاں واو کا معنی قسم کا ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی. انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں. تو یہ اس سورت کا بنیادی عنوان ہے، قرآن مجید کی سچائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر حقانیت پر دلیل. نیز دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی قدرت کاملہ کو خوب بیان فرمایا ہے. وہ جو آگے آیتیں آتی ہیں کہ وَمِنْ آيَاتِهِ وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. اس سے پہلے بھی آیتیں آئی ہیں، اس کے بعد بھی آیتیں آئی ہیں، اور مستقل تسلسل کے
ساتھ آیتیں آ رہی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بتلایا ہے کہ اللہ رب العزت کامل قدرت کے مالک ہیں، تمام چیزوں پر انہی کا حکم چلتا ہے، سب انہی کے تصرف کے زیر ہیں اور کوئی اس میں شریک نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں قیامت کے قائم ہونے اور انسانوں کو قیامت کے موقع پر دوبارہ کھڑے ہو کر حساب کتاب جو دینا ہے اس سلسلے میں بیان فرمایا ہے، جس کو پڑھ کر سن کر قیامت کے بارے میں آدمی کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس بات کا استحضار پیدا ہوتا ہے کہ دوبارہ نشور ہوگا، یعنی اللہ کے ہاں ہم اس کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اور اپنے ہر نیک و بد عمل کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ بنیادی طور پر اس صورت میں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے۔ ایک آخری بات جو اس صورت میں بیان کی گئی ہے اس کو کہتے ہیں اصحاب القریہ کا واقعہ، اور آج اسی اصحاب القریہ کے واقعے کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں اس صورت کی روشنی میں۔ فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے آپ مثال پیش کریے اصحاب القریہ کی۔ یہ قریہ کا معنی ہوتا ہے گاؤں، اور اصحاب ہونے والے، اصحاب القریہ کا معنی ہوا گاؤں والے کی، گاؤں والوں کی مثال پیش کریے۔ یہ گاؤں والے کون ہیں اور ایسا کیا خاص واقعہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مشرکین کے سامنے، کفار کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے ایمان کے تعلق سے ان گاؤں والوں کی مثال پیش کریے۔ یقیناً اس گاؤں کے اندر خاص واقعہ ہوا ہوگا، کوئی عظیم واقعہ ہوا ہوگا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کے سامنے بیان بھی فرمایا اور اس کو مثال بھی بنا دیا۔ یہی واقعہ آج بیان کرنا ہے۔ یہ گاؤں انطاکیہ میں ہے، آج بھی انطاکیہ آپ میپ پر دیکھیں گے، نقشے میں دیکھیں گے تو عرب ممالک کے اندر موجود ہے۔ وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں کی برائیوں کو مٹانے کے لیے اور کفر، شرک، بت پرستی، بدعت، رسم و رواج، برائیاں اور اخلاقی برائیاں، عملی برائیاں، اعتقادی برائیاں، ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کچھ نبیوں کو بھیجا تھا۔ پہلے 2 نبی کو بھیجا اور ان دونوں نبیوں نے دعوت دی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اچھائی کی طرف، نیکیوں کی طرف، ظلم نہ کرنے کی طرف، سود نہ کھانے کی طرف، لڑکیوں اور عورتوں کو حقیر نہ سمجھنے کی طرف۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص خاص تعلیم ہوتی ہے، ان تعلیمات کی طرف ان 2 نبیوں نے جا کر دعوت دی۔ اس میں اللہ کی وحدانیت کی بھی دعوت تھی کہ پیدا کرنے والا ایک ہے، سجدے کے قابل ایک ذات ہے۔ تو وہاں کے لوگ بت پرست تھے، مشرک تھے، وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ تو جب ان نبیوں نے ایک اللہ کی دعوت چلائی تو ان لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی، گاؤں والوں کو یہ اچھا نہیں لگا۔ کیوں؟ وہ لوگ یہ بتانے لگے کہ اور جتنے ہمارے خدا ہیں، جتنے ہمارے معبودان ہیں، کیا ان لوگ کو چھوڑ دیا جائے گا؟ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں 2 لوگ، ان کی باتوں کی وجہ سے ہم اپنے معبودان کو نکال دیں؟ ہمارے باپ دادا ہمیشہ ان کی پرستش کرتے چلے آئے تھے، ہم نے یہی دیکھا، یہی سنا ہے، آج ان لوگوں کی باتوں کی بنیاد پر ہم ان کو چھوڑ دیں؟ تو ان لوگوں نے انبیاء کی تعلیمات کا انکار کر دیا، قبول نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 نبیوں کی مدد کرنے کے لیے ایک اور نبی بھیجا۔ یہ 2 نبی، ایک کا نام تھا صادق اور ایک کا نام تھا مصدوق۔ یہ 2 نبی محنت کر رہے تھے
لیکن ابھی محنت ان کی کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہی تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور نبی بھیج دیا، ان کا نام تھا شمعون۔ یہ تین نبی ہو گئے۔ اب یہ تینوں مل کر قوم کو دعوت دینے لگے۔ قوم نے 2 کو جھٹلا دیا تھا، اب ہو گئے 3۔ تینوں نے مل کر کہا انا الیکم مرسلون، سنو ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، اللہ کے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ میاں کیا بات کرتے ہو، ان انتم الا بشر مثلنا، تم لوگ کوئی نئے تھوڑی ہو، ہم جانتے ہیں کون ہو، ہماری طرح ایک عام انسان ہو۔ پیغمبر کون ہوتا ہے؟ قوم ہی کا کوئی ایک بندہ ہوتا ہے، اس کی محلے کا کوئی آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ منتخب فرما لیتے ہیں، ان کے پاس جبرائیل کو بھیج دیتے ہیں اور ان کو یہ بتلا دیا جاتا ہے کہ آج سے آپ اللہ کے نبی اور رسول ہو گئے ہیں۔ وہ جو اللہ کے نبی اور رسول بنتے ہیں، نبی اور رسول بننے سے پہلے بھی وہ بہت بہتر لوگ ہوتے ہیں، عام لوگ نہیں ہوتے۔ نبی اور رسول بننے سے پہلے بھی وہ بڑے پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں، سچے، پکے، خدا ترس، جنہوں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کیا ہو، کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، کبھی دھوکہ نہ دیا ہو، کبھی خیانت نہ کی ہو، کبھی بدکاری بدفعلی میں مبتلا نہ ہوئے ہو۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے وہ کیسے تھے، امین تھے، صادق تھے۔ کفار اور مشرکین نبوت ملنے سے پہلے ان پر کافی بھروسہ کرتے تھے، ان کی اچھائی ہر ایک کی زبان پر تھی، یہاں تک کہ ایک بار جب کعبہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی اور 2 گروپ میں اختلاف ہو گیا تھا کہ حجر اسود کون رکھے گا، اور خونریزی کی نوبت آ گئی تھی، اس وقت دونوں فریق نے یہ طے کیا تھا کہ مسجد حرم میں سب سے پہلا جو بندہ آئے گا ہم لوگ اس کو اتفاق کر لیں گے۔ اور خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ اس وقت آپ نبی نہیں تھے، دونوں فریق نے فوراً ان پر رضامندی کا اظہار کر دیا کہ ہمارے قبیلے اور گاؤں میں اس سے بہتر تو کوئی آدمی ہی نہیں ہے، اس پر سب کا اتفاق ہو جائے گا۔ چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حجر اسود رکھوایا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو بندہ نبی بنتا ہے، نبوت ملنے سے پہلے بھی وہ نہایت پاک، صاف، اچھا اور صاف ستھرا انسان ہوتا ہے۔ اس پر سماجی اعتبار سے اور عملی اعتبار سے اور اعتقادی اعتبار سے کوئی الزام نہیں ہوتا، کوئی اس پر انگلی نہیں رکھ سکتا کہ اس کے اندر یہ عیب ہے، یہ کمی ہے۔ اس طرح کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نبی اور رسول بناتے ہیں۔ اب یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں گاؤں والے کہ آپ لوگ کہہ رہے ہیں نبی ہیں، آپ تو محلے ہی کے لوگ ہیں، آپ علاقے کے لوگ ہیں، ہم آپ کو جانتے ہیں، آج اچانک نبی کیسے ہو جائیں گے؟ ان انتم الا بشر مثلنا، آپ لوگ ہماری ہی طرح عام لوگ ہیں۔ وما انزل الرحمن من شیء، آپ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے وحی نازل کر دیا ہے، ہم نہیں مانتے۔ اللہ کو نازل کرنا ہوتا تو ہم لوگوں پر ڈائریکٹ کر دیتے، اللہ تعالیٰ جیسے سامنے آ جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل نے کہا تھا نا، اس طریقے سے ان لوگوں نے بھی انکار کر دیا اور کہہ دیا ان انتم الا تکذبون، تینوں نبیوں سے کہہ دیا کہ دیکھو تم لوگ جھوٹے ہو، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، جھٹلا دیا۔ ان نبیوں نے اور زوردار انداز میں کہا کہ ہم لوگ واقعتاً اللہ کے رسولی بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، اور ہمارے دل میں صرف پہنچا دینا ہے، ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، باقی اللہ سمجھیں گے۔ بہرحال قوم کے لوگ نے بات نہیں مانا، اور جب قوم کے لوگوں نے یہ محسوس کیا کہ کچھ لوگ لگتا ہے کہ ایمان لے آئیں گے، اب ان میں مشورہ ہونے لگا۔ کیا مشورہ ہونے لگا کہ دیکھو ابھی تک تو پورے گاؤں والے ایک ڈھرے پر ہیں، ایک طرح کی مندر ہے، ایک طرح کا عبادت خانہ ہے، اب اگر کچھ لوگ ان کی بات مان گئے تو 2 فٹ ہو جائیں گے، کچھ لوگ ان کی مانیں گے، کچھ لوگ پرانے طریقے پر رہیں گے، اختلاف ہو جائے گا، انتشار ہوگا۔ تو یہ انتشار ان نبیوں کی وجہ سے ہوگا،
یہ نحوست ان نبیوں کی وجہ سے ہوگی، یہ لفظ وہ کہنے لگے، اور ڈائریکٹ نبیوں سے جا کر کہا کہ تمہاری وجہ سے بڑی نحوست ہو رہی ہے، ہم لوگوں میں اختلاف و انتشار ہو رہا ہے۔ تو ان نبیوں نے جواب دیا کہ یہ جو اختلاف اور انتشار اور نحوست ہو رہی ہے یہ ہماری وجہ سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ تمہاری وجہ سے ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ کہ سیدھا راستہ چھوڑ کر تم شیطان کے راستے پر ہو، ایمان کو چھوڑ کر کفر کے راستے پر ہو، روشنی کو چھوڑ کر اندھیرے کے راستے پر ہو، انصاف کو چھوڑ کر ظلم کے راستے پر ہو، چوری چکاری غلط کام سب کو تم اپنے یہاں جائز رکھتے ہو، اور ہم سے کہتے ہو کہ ہماری وجہ سے اختلاف ہو رہا ہے۔ ہم تو ایمان اور انصاف کی بات کرنے آئے ہیں، تو بھلا ہماری وجہ سے کیوں اختلاف ہوگا؟ اگر ہماری بات مان لو تو یہ سب سے سیدھا راستہ ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے دیکھا یہ انبیاء ماننے والے نہیں ہیں، ان لوگوں نے مشورہ کر لیا، کس بات کا؟ ان نبیوں کو قتل کر دینے کا پلان بن گیا کہ ایسا ہے کہ ان کو راستے سے ہٹا دو، جب تک یہ ہٹیں گے نہیں بات ختم نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے یہ مشورہ کر لیا۔ اچھا، ایک واقعہ اور ہوا تھا، ایک آدمی تھا، اس کو کچھ بیماری تھی، جیسے کوڑ کی یا سفیدہ کی بیماری ہو گئی تھی۔ اس کی ایک ہی تمنا تھی کہ اس کی یہ بیماری ختم ہو جائے۔ چنانچہ وہ بت پرست تھا، وہ 70 سال تک بتوں کی پوجا کرتا رہا، تپسیا کرتا رہا، محنت کرتا رہا، اور مانگتا رہا بتوں سے کہ اگر آپ معبود برحق ہیں تو ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر آپ ہماری بیماری دور کر دیں، میری تمنا اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ 70 سال تک لگاتار محنت کرنے کے بعد اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ ان نبیوں سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ نبیوں نے کہا کہ تم جس سے مانگ رہے ہو وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہوتا ہے، ان بتوں کو تم ہی نے بنایا ہے، اور پھر تم ہی ان کو بھگوان مان بیٹھے اور ان سے مانگنے لگے، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر تمہیں فائدہ چاہیے تو حقیقی رب پر ایمان لاؤ، اس سے مانگو، ہم لوگ بھی مانگنے میں تمہاری مدد کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تمہاری مراد کو پورا کر دے، اور امید ہے کہ پورا کر دے گا۔ چنانچہ اس آدمی نے بات کو قبول کر لیا، اور ان نبیوں کے ہاتھوں پر وہ ایک اللہ پر ایمان لے آیا، اور اس کے بعد اس نے پھر اللہ سے دعا کی، اور ان 3 نبیوں نے بھی اللہ سے دعا کی۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرما لی۔ چنانچہ کچھ دنوں کے اندر ہی اس کی بیماری دور ہو گئی۔ کوڑ یا سفیدہ کی جو بیماری تھی وہ رفتہ رفتہ ختم ہو گئی۔ اب اس کے دل میں ایمان بالکل پیوست ہو گیا، پختہ ہو گیا کہ 70 سال تک جن کے کو میں پکارتا رہا، جن سے میں مانگتا رہا، وہاں سے حاجت روائی نہیں ہوئی، مگر یہ انبیاء جس کو رب بتلاتے ہیں، جس نے پیدا کیا اور جو سب کا خالق ہے، جو مالک ہے، جو کائنات کو چلاتا ہے، جس کے بارے میں یہ کہتے ہیں جب اس پر میں ایمان لایا اور اس سے میں نے مانگا تو واقعی ضرورت پوری ہو گئی، اس کی تمنا پوری ہو گئی، وہ بہت خوش ہوا اور اس کے دل میں ایمان پیوست ہو گیا۔ تو ابھی اس نے ایمان چھپایا تھا، ابھی گاؤں والوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ بندہ ایمان لا چکا ہے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے نبیوں کو قتل کرنے کی سازش رچ لی اور یہ بھی وہاں موجود تھا، اس کو معلوم ہو گیا، نبیوں کو معلوم نہیں تھا، اس کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ اب نبیوں کو قتل کر دیں گے، تو اب یہ کھل کر سامنے آ گیا، ابھی تک سامنے نہیں تھا، اب یہ کھل کر سامنے آ گیا اور لوگوں سے کہنے لگا یا قوم اتبعوا المرسلین، قوم کے لوگوں رسولوں کی بات مان لو،
اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون، رسولوں تم لوگوں کی بات مان لو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ بے غرض ہو کر اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، اور دوسری چیز کہ صرف تمہاری محبت اور خیرخواہی کے لیے وہ جو تم سے باتیں کہہ رہے ہیں ان کی کوئی دوسری غرض نہیں ہے، وہ تم سے حکومت نہیں مانگ رہے، وہ تم سے کوئی عہدہ نہیں مانگ رہے، وہ تم سے مال و دولت نہیں مانگ رہے ہیں، وہ تو بالکل بے غرض ہو کر یا تو اللہ کی رضامندی مقصود ہے یا پھر قوم کی بھلائی مقصود ہے۔ ان دو چیزوں کے علاوہ کوئی شے ان کے نگاہوں کے سامنے نہیں ہے۔ ایسے مخلص اور بے غرض لوگوں کی باتیں مان لو، غور کر لو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، جبکہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ باتیں ہدایت والی معلوم ہو رہی ہیں، وہ صحیح باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ اور پھر اس آدمی نے آگے بڑھ کر یہ کہا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ بھی غور کرو کہ جس ذات نے ہم لوگوں کو پیدا کیا ہے اگر اسی کو پوجا کرے تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ ایک وہ ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے بنایا ہے، بات بالکل صاف ہے۔ ایک جس کو اپنے ہاتھوں سے ہم بناتے ہیں اور اس کی پوجا کرتے ہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کی پوجا کرو۔ اس غور کرنے پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، اور وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں تینوں رسول کہ مرنے کے بعد پھر اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھو قیامت کا اور مرنے کے بعد کا بھی یہ تذکرہ کر رہے ہیں یہ صحابی آدمی۔ اس آدمی کا نام حبیب تھا، پورا نام حبیب نجار۔ نجار کا معنی عربی میں بڑھئی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ بڑھ ہی رہے ہوں، بڑھئی گیری کا کام کرتے ہوں تو ان کا نام کے ساتھ نجار لگ گیا ہو، تو ان کا نام تھا حبیب نجار۔ یہ آگے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، بہت سے معبودوں کو اگر ہم نے اللہ کو چھوڑ کر بہت سے دوسرے معبودوں کو اختیار کیا جو ہمارے ہاتھوں کو بنائے ہوئے ہیں تو وہ کوئی کام نہیں آئیں گے، وہ کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ بڑے نیک لوگوں کی تصویریں ہیں جو ہم نے بنائی ہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ کے یہ شباہتیں ہیں، شکلیں ہیں جو ہم نے مورتی کے طور پر بنائی ہیں، اور ہم ان کو سجدہ کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، ان کے لیے قربانی کرتے ہیں، نظر و نیاز اور منتیں مانگتے ہیں، اس لیے مانگتے ہیں کہ ان کو خدا سمجھ کر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں تو ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں تاکہ کل قیامت کے دن یہ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے۔ اس آدمی نے کہا، حبیب نجار نے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، کہ ان کی سفارشیں کچھ کام نہیں آئیں گی، ولا ینقذون، اور اگر اللہ پکڑ کر لیں گے ہم لوگوں کی اس بے راہ روی کی وجہ سے تو یہ لوگ بچا نہیں پائیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت ہم لوگ نہایت گمراہی کے اندر اپنے آپ کو محسوس کریں گے۔ یہ باتیں حبیب نجار گاؤں والوں کے سامنے کر رہے تھے، اور آخر میں آ کر انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار بھی کر دیا۔ کیا کہہ دیا؟ انی آمنت بربکم فاسمعون، سنو سنو، میں ایمان لا چکا ہوں۔ کس پر؟ اس پر جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بربکم، اس پر نہیں جس کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ میں ایمان لا چکا ہوں اس پر جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے، جس نے تمہیں بنایا ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے، جو تمہیں پالتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ رب کے اندر سارا معنی شامل ہے۔ جب ان لوگوں نے سنا کہ حبیب نجار اپنے ان بتوں کو چھوڑ کر رب العالمین پر ایمان لے آیا ہے تو وہ لوگ غصے سے لال پیلے ہو گئے، بے قابو ہو گئے۔ اور اس کے بعد معلوم ہے کیا ہوا؟ اس کے بعد ان لوگوں نے بھیڑ میں مل کر
حبیب نجار کو اتنا مارا کہ حبیب نجار وہیں پر شہید ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ لاتوں سے مارا، ان کے اوپر کودے، ڈنڈوں سے مارا، سر پھٹ گئے، منہ سے خون نکلنے لگا اور یہ پیٹ کی آنتڑیاں یہ بدن کے باہر آ گئی۔ اس قدر ان کو بھیڑ نے وہیں پر مارا۔ بھیڑ جب مارتی ہے اور مار ڈالتی ہے تو آج کی زبان میں اس کو موب لنچنگ کہتے ہیں۔ یہ موب لنچنگ نئی چیز نہیں ہے۔ اہل اسلام اور علماء کرام جو قرآن مجید کو جانتے ہیں، احادیث مبارکہ سے واقف ہیں اور اسلامی تاریخ سے واقف ہیں، یہ جانتے ہیں کہ یہ موب لنچنگ جو ہوتی ہے یہ نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے سامنے لفظ نیا ہے مگر ہے پرانی چیز۔ اہل حق کے ساتھ بے شمار مرتبہ موب لنچنگ کی گئی ہے، ایمان والوں کو موب لنچنگ کیا گیا ہے۔ اب یہاں سورہ یاسین میں دیکھیے حبیب نجار کے ساتھ کیا ہوا۔ وہیں پر جب انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا تو بھیڑ نے ان کو کچل کر مار دیا، لاٹھی ڈنڈے مکوں لاتوں سے ان کو اتنا مارا کہ وہیں پر دم توڑ گئے، شہید ہو گئے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ بری طریقے سے ان کو مارا، یعنی میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے کچھ نقشہ کھینچ سکوں۔ اب بس تصور کر لیجئے کہ بھیڑ میں مل کر غصے میں اور اپنے معبودان باطل کو بچانے کے جذبے سے کس طریقے سے ان کو مارا ہوگا۔ مار کر ان کو ختم کر دیا، یہ شہید ہو گئے، یہ شہید ہو گئے، روح نکل گئی، شہید ہو گئے۔ جب روح نکل جاتی ہے آدمی مر جاتا ہے، اس کے بعد کہاں پہنچ جاتا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر اس کے بعد روح لوٹا کے دی جاتی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے۔ پھر سوال جواب ہوتا ہے، منکر نکیر قبر میں بیٹھا کر سوال جواب کرتے ہیں۔ تو معلوم ہو کہ آدمی دوبارہ پھر زندہ ہو جاتا ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ دنیا والی کھلی زندگی ہے اور وہ قبر والی چھپی زندگی ہے جس کو ہم لوگ محسوس نہیں کر سکتے۔ ہماری آنکھیں اس کو دیکھ نہیں پاتی کیونکہ ہماری آنکھیں فانی ہیں، یہ اس دنیا کے حساب سے ہے، اس دنیا کے حساب سے نہیں ہے۔ تو یہ صاحب بھی جب شہید کر دیے گئے اور اس کے بعد جب تھوڑی دیر گزری اب ان کو بشارت دی گئی۔ کیا بشارت دی گئی؟ قیل ادخلوا الجنۃ، ان سے یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دے دی گئی۔ آپ نے سنا بھی ہوگا جب آدمی مرتا ہے تو قبر کے اندر ہی فیصلہ ہو جاتا ہے، یا تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے یا پھر جہنم کا گڈھا بنا دیا جاتا ہے۔ تو وہ قبر گویا خود جہنم ہو جاتی ہے اور نیک لوگوں کی قبر گویا خود جنت بن جاتی ہے۔ جنت کی آشائشیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی خوشبوئیں اس کے روح تک آتی ہیں تو اس کو جنت کا مزہ ملتا ہے، اس کو جنت محسوس ہوتی ہے۔ اور جس قبر میں سانپ بچھو مسلط کر دیے جائیں، آگ مسلط کر دیا جائے، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صاحب قبر کو وہ قبر جہنم محسوس ہوگی۔ تو اس آدمی کو فوراً جنت کی بشارت دے دی گئی، کہہ دیا گیا ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا کہ شہید ہونے کے بعد میں جنتی ہو گیا۔ 70 سال تک جو بتوں کی پرستش کرتا رہا، جس کے سامنے مرنے کے بعد کا کوئی تصور نہیں تھا، اسی دنیا کو وہ سب کچھ سمجھتا تھا، اس کو معلوم نہیں تھا کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، اس میں اچھائی اور برائی کا بدلہ دیا جائے گا، جنت اور جہنم کا حساب کیا جائے گا۔ وہ بندہ اچانک مرتا ہے اور جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے حیرت کی انتہا نہیں ہوگی۔ جب اس نے دیکھا کہ اچھا جنت میں داخل کر دیا گیا تو اس کے دل میں ایک تمنا ہوئی، اس کے دل میں ایک تمنا نے انگڑائی لی۔ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا، کیا کہنے لگا؟ اے کاش میری قوم بھی جان لیتی، اے کاش
میری قوم جان لیتی، کیا جان لیتی؟ کہ مجھے کیا اعزاز مل رہا ہے. بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. کاش میری قوم جان لیتی کس وجہ سے میری بخشش کر دی گئی. ایمان لانے کی وجہ سے، اللہ کے رسول کی بات مان لینے کی وجہ سے میرا کیا انجام ہوا، میری بخشش کر دی گئی. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت بنا دیا گیا. یہ وہ تمنا کرنے لگا، اور صرف دل میں نہیں بلکہ زبان سے یہ کہنے لگا. قالا، اس نے یہ قول کیا. آپ جانتے ہیں کہ مردے بولتے ہیں، مردے سنتے ہیں، مردے دیکھتے ہیں، مگر اللہ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ہمیں محسوس نہیں ہوگا. جیسے آپ کے کرامن کاتبین لکھتے ہیں، آپ کو محسوس ہوتا ہے. اور جب کوئی برائی کرنے جاتے ہیں تو یہ بائیں کندھے والا فرشتہ یہ روکتا ہے، یہ کہتا ہے رکو، باز آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے، باز آ جاؤ. یہ بہت فریاد کرتا ہے. کیا ہمیں محسوس ہوتا ہے؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر صبح بدن کے سارے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. خدا کے واسطے قابو میں رہنا، خدا کے واسطے قابو میں رہنا. تم بے قابو ہوتی ہو تو لاٹھی ڈنڈے ہم پر برستے ہیں، اور تم دانتوں کے اندر جا کر چھپ جاتی ہو، مار ہم کھا جاتے ہیں. ہر صبح بدن کے اعضاء یہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ یہ بدن کے اعضاء بولتے ہیں؟ مگر آپ جانتے ہیں کہ بولیں گے، قیامت کے دن بولیں گے. سورہ یاسین میں کہ ہمارے ہاتھ بولیں گے، ہمارے پیر بولیں گے، اللہ کے سامنے یہ گواہی دیں گے. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، ہے نا، یہ سورہ یاسین کی ہی صورت ہے. یہ سب بولیں گے، تو یہ سب سچ مچ بولیں گے اور بولتے ہیں. مگر اللہ نے ہمارے آنکھ، ناک، کان، دماغ میں جو پاور دیا ہے وہ لمیٹیڈ ہے، وہ انلمیٹیڈ نہیں. لہذا ہم اپنے ان کمزور حواس کے ذریعے سے سن نہیں پاتے. تو جب وہ شہید ہوا، اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہ کہہ رہی ہے لوگوں سے لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ، کاش میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی، جس وجہ سے میرے رب نے میری بخشش کی. وجعلنی من المکرمین، اور مجھے باعزت بنایا. مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ وہ حبیب نجار وہ بندہ تھا جو زندہ رہ کر بھی گاؤں والوں کی خیر خواہی چاہتا تھا، اور مر کر بھی غیر والوں کی خیر خواہی چاہ رہا تھا. یہ وہ بندہ تھا زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، دونوں حالتوں میں وہ اپنے قوم کی خیر خواہی چاہ رہا تھا. یہ واقعہ حبیب نجار کا ہے. اس واقعے میں یہ نصیحت ہے کہ پیغمبر کی بات ماننے کے بعد کیسی زبردست کامیابی آدمی کو ملتی ہے. زندہ رہتا ہے تو بھی نفع ہی نفع ہے، اور مرتا ہے تو بھی نفع ہی نفع ہے. اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاتا ہے تو بھی فائدے میں ہے. اپنے بستر پر وہ اللہ اللہ کہتے ہوئے مرتا ہے تو بھی نفع میں ہے. یہ نفع کب ہوگا؟ جب ہم اللہ کے رسول کو مانیں گے اور اللہ کے رسول کی مانیں گے، اللہ کو مانیں گے اور اللہ کی مانیں گے. ایمان کے ساتھ شرک کو نہ ملائیں گے، نیکی کے ساتھ برائی کو نہ ملائیں گے، انصاف کے ساتھ ظلم کو نہ ملائیں گے. اللہ کی رضا کے واسطے، اپنی اور دوسرے لوگوں کی خیر خواہی کے واسطے ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہم لوگوں کو کامیاب فرمائیں گے. مرنے کے بعد یہ کہہ دیا جائے گا ادخلی الجنہ. قرآن مجید میں جگہ ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ادخل، کیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ،
اب لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف خوشی خوشی، تم بھی خوش، تمہارا رب بھی خوش۔ فادخلی فی عبادی، اور لوٹ کر آؤ تو میرے نیک بندوں کے صف میں کھڑے ہو جانا، بدکاروں کے صف میں نہیں، مجرموں کے صف میں نہیں، میرے نیک بندوں کی طرف آ کر کھڑے ہو جانا۔ اور آگے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جانا۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو جنت میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے، یہ صرف حبیب نجار کو نہیں دی گئی ہے، یہ تو واقعہ اس لیے بیان کیا گیا کہ یہ مر کر بھی قوم کی خیر خواہی چاہ رہا ہے، اور رسول کو بچانے کے لیے اس نے قربانی دی، رسول کی دعوت کو اپنی دعوت بنا کر اس نے اپنی جان کو شہید کر دیا۔ اور اللہ کو یہ واقعہ اتنا پسند نہیں آیا کہ سورہ یاسین شریف میں اس واقعے کو اللہ نے نازل فرمایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ مثال کے طور پر ان گاؤں والوں کا قصہ لوگوں کے سامنے بیان کیا کیجیے۔ مگر یہی اجر، یہی انعام و اکرام ہم لوگوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے ماں باپ، ہماری اولادوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بشرطے کہ ہم بھی حبیب نجار کی طرح بنے، ہم بھی ان واقعات کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اب میں ترجمہ کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے مثال پیش کریے گاؤں والوں کی۔ یہ گاؤں سے مراد انطاکیہ ہے، انطاکیہ آج بھی انطاکیہ کے نام سے میپ پر موجود ہے، آپ دیکھ لیجئے گا۔ اذ جاء المرسلون، جب گاؤں میں رسول آئے، اذ ارسلنا الیہم اثنین، یاد کریے جب ہم نے وہاں بھیجے دو رسول، فکذبوہما، تو گاؤں والوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، انکار کر دیا، بات نہیں مانا، فعززنا بثالث، تو ہم نے تیسرا رسول بھیج کر ان کی مدد فرمائی، فقالوا انا الیکم مرسلون، اب تینوں رسول مل کر کہنے لگے کہ ہم لوگ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، گاؤں والے کہنے لگے کہ میاں تم لوگ تو ہمارے جیسے انسان ہو، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول انسان ہوگا اور وہ کوئی نورانی ہوتا، کوئی فرشتہ ہوتا، پہلے تو لوگ یہ چاہتے تھے۔ اللہ نے رد کیا کہ اگر میں فرشتہ بھی بھیج دیتا تو بھی تم ایمان نہ لاتے، تب تم یہ کہتے کہ صاحب آپ فرشتہ ہو، آپ کو کیا رنج و غم ہے، میرا پریوار ہے، کمانا ہے، کھانا ہے، محنت کرنا ہے، آپ عبادت کرو، ہم نہیں کر پائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ رسول ہم نے ہمیشہ انسانی کو بنا کر بھیجا ہے۔ وما انزل الرحمن من شيء، وہ لوگ کہنے لگے کہ اللہ نے کچھ نازل نہیں کیا ہے، ان انتم الا تکذبون، تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو اے رسولوں۔ قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، وہ رسول کہنے لگے کہ ہمارا رب جانتا ہے کہ بے شک ہم لوگ البتہ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یعنی یہ رسول اللہ کو گواہ بنا کر یہ کہنے لگے کہ ہم لوگ سچ مچ رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، اور سنو ہمارے اوپر صرف صاف پہنچا دینا ہے، ہم کوئی پولیس اور فوج نہیں ہے کہ تمہیں مجبور کریں گے، بس بات کہنے کے حد تک ہم تم سے بات کہیں گے۔ قالوا انا تطیرنا بکم، گاؤں والے کہنے لگے کہ تمہاری وجہ سے نحوست ہو رہی ہے، لئن لم تنتهوا لنرجمنکم وليمسنکم منا عذاب الیم، اے رسولو اگر تم باز نہیں آئے دعوت دینے سے تو ہم پتھر مار مار کر تمہیں ہلاک کر دیں گے اور دردناک عذاب تمہیں چکھائیں گے، دھمکی دینے لگے۔ قالوا طائرکم معکم، تم رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہاری وجہ سے، میں نے بتایا بھی تھا، اَإِن ذُكِّرْتُمْ، کیا تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، بل انتم قوم مسرفون، اس کے بعد بھی تم لوگ حد سے آگے بڑھ رہے ہو، صحیح بات بتلائی جا رہی ہے تبھی تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ جو نحوست ہے وہ تم تمہاری وجہ سے۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس کے بعد کچھ واقعہ محذوف ہے، یعنی ان لوگوں نے قتل کی پلاننگ کی، یہ اللہ نے یہاں پر نہیں مطلب کہ لفظ میں نہیں بیان کیا ہے،
قرآن کا ایک انداز ہوتا ہے، جو باتیں بالکل اپنے سے سمجھ میں آتی ہیں وہ قرآن بیان نہیں کرتا، وہ بات آگے خود سمجھ میں آ رہی ہے۔ ایک آدمی شہر کے دوری سے دوڑتا ہوا آیا، جاء من اقصى المدینة رجل یسعی، ایک آدمی شہر کے ورے سے دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، کہنے لگا اے میری قوم رسولوں کی اتباع کر لو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان لوگوں کی اتباع کر لو جو تم سے اجرت نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت پر بھی ہیں، وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور ہمارے لیے حرج کیا ہے کہ ہم اس ذات کی عبادت کریں جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور جس کی طرف ہمیں مر کر جانا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا ہم اس رب کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو معبود بنائے رہیں گے؟ ان یردنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا، کہ اگر رحمان ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے گا یعنی دنیا میں یا آخرت میں، تو یہ لوگ کوئی سفارش نہیں کر پائیں گے، ولا ينقذون، نہ ہمیں بچا پائیں گے، انی اذا لفی ضلال مبین، اس وقت ہم لوگ بڑی گمراہی میں محسوس ہوں گے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ مین بات ہے۔ اس نے یہ کہا کہ سنو، میں تم لوگوں کے پروردگار پر ایمان لا چکا ہوں، بس اسی بات پر تم لوگوں کو غصہ آیا تھا۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دیکھو ان کی موب لنچنگ کی گئی، ان کو مار دیا گیا، قرآن اس کو بیان نہیں کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے کا جو لفظ ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ مر گئے، اس کو مار دیا گیا، اور تفسیر کے اندر پوری وہ ڈیٹیل آ گئی ہے۔ تو اس کو موب لنچنگ کی گئی، اس کو مارا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ تب اللہ کی طرف سے فرشتے کے ذریعے یہ کہا گیا ادخلی الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ کہنے لگا اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، جس وجہ سے میری مغفرت ہوئی، وجعلنی من المکرمین، اور جس وجہ سے مجھے باعزت اللہ کیا بنایا گیا۔ صدق اللہ العظیم۔